اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ 2012 مکمل ہوا۔ آج 2013 کا آغاز ہے اور 2013 کا پہلا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سال امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، عالم انسانیت کے لیے بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، پہلا پروگرام اس سال کا، سوچا کہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آج، تو آج بہت ایک اہم موضوع، ایک حساس موضوع ہم چاہتے ہیں ذرا اس پر گفتگو کا آج آغاز کریں۔ وہ موضوع ہے جہاد۔ اسلام میں تصور جہاد کیا ہے؟ آج جہاد کا لفظ انتہائی مشکوک معنوں میں دیکھا جانے لگا ہے۔ خواتین و حضرات، جہاد اور قتال میں یقیناً بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جہاد کو فوراً اس کے ڈانڈے ملا دیے جاتے ہیں قتال سے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اولین حکم کب آیا، پیرامیٹرز کیا ہیں، یعنی شرعی حدود کیا ہیں، جہاد کا اعلان کون کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسا تو ممکن نہیں کہ میں اپنا ایک گروپ تیار کروں اور گروپ تیار کرنے کے بعد میں دین کے نام پر جہاد کا آغاز کر دوں۔ جہاد سے مراد یہاں پر قتال ہے۔ قرآن کریم اور ہمارا دین جہاد کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، امکان غالب یہ ہے کہ یہ پروگرام ہمارا اس موضوع پر کل بھی جاری رہے گا، اور کل بھی انشاءاللہ ہمارا وہی پینل ہوگا جو آج ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، تو ہم ان کو نئی نئی راہیں دکھاتے ہیں۔ تفصیل سے ہم بات کریں گے ان آیات پر بھی، ان آیات پر کہ جو 13 برس بعثت کے بعد، پہلی وحی آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں، جہاد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، لیکن جہاد کے معنی قتال نہیں ہو رہے۔ 13 برس میں کہیں ایک مرتبہ بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن خداوندی کے بعد قتال کی یا جہاد کی یا جہاد بالسیف کی اجازت دی ہو۔ ہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت ہوتی ہے، ابھی مدینہ منورہ پہنچتے نہیں ہیں، باؤنڈریز قریب ہیں مدینہ منورہ کی۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور پہلی وحی نازل ہوتی ہے جہاد کے تعلق سے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہاں پر قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ کون سا قتال ہے؟ جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان سے تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جہاد کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکوزٹس کیا ہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے خواتین و حضرات، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیام صبح کی روایت ہے کہ پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے، کسی بھی ایک آیت کو ہم سنتے ہیں۔ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت یعنی 69ویں آیت، قاری خالد عثمان علوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس آیت کو سنانے کا شرف حاصل کریں، اور ہم سب سماعتوں کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ قاری خالد صاحب۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر انشاءاللہ العزیز 69 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ماشاءاللہ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلیں. بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری کتاب الجہاد سے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دن کو روزے رکھتا رہے اور رات کو نماز میں کھڑا رہے، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذمہ لیا ہے کہ انہیں وفات دے گا تو سیدھا بہشت میں لے جائے گا، ورنہ اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر سلامتی کے ساتھ گھر لوٹا دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، کسی تعارف کسی تعریف کے محتاج نہیں. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھنے سے قبل، پچھلا سوال جو ہم نے پوچھا تھا آپ سے، اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال کوئی اس کمپٹیشن میں. ہم نے پچھلا سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی؟ صحیح جواب 40 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ 3 آپشنز: رمضان، محرم یا حج کا مہینہ. صحیح جواب جو آپ سمجھتے ہیں اس جواب کو روانہ فرمائیے. ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے ps@duniatv.tv پر. آپ 3031 پر SMS بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. جہاد آج اس وقت لمحے موجود میں انتہائی سینسیٹیو، بڑا حساس لفظ ہو چکا ہے یہ پوری دنیا میں. قرآن کریم اور ہمارا دین جہاد کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ معنی کیا ہے؟ مفاہیم کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لفظ جہاد جو ہے اور اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا جائے تاکہ غیر مسلم و مسلم دونوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. ٹھیک. کیونکہ ہمارا خیال ہے گزشتہ 2 ڈیکیڈ میں جتنا زیادہ یہ لفظ مس یوز ہوا ہے جی ہاں، اور اسلام کے اوپر جتنی تنقید اس کے حوالے سے کی گئی ہے کسی دوسرے کانسیپٹ پہ نہیں کی گئی. جی ہاں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ لفظ جہاد جو ہے اس کا جو مادہ جیم ہے دال، تو اس کے اصل معنی جو ہیں وہ کوشش کرنے کے ہیں، جس سے ہمارے اردو میں بھی لفظ ہے جد و جہد. کوشش کرنا کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، وہ جہد میں آتی ہے. جب ہم کسی لفظ کو اصطلاح کے طور کے اوپر لیتے ہیں کسی خاص مذہب یا کسی خاص نظریے کی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے معنی پھر خود متعین نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایکسپرٹس نے جو اس کے معنی بتائے ہیں ان معنوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اب اگر ہم قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس کو ہم دیکھیں لفظ جہاد کو، تو اصل میں جہاد کے معنی کوشش ہی کے ہیں، لیکن یہ کوشش کئی جہت سے ہوتی ہے اور مختلف میدانوں میں ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس میں جہاد بالسیف جو قتال کے معنی میں آتا ہے، اس کے علاوہ جہاد بالقلم کہ اپنی تحریر سے جہاد کیا جائے، حق کی نصرت کی جائے،
اور جہاد باللسان جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی سطح کے اوپر اگر جیسے شوہر کو یا مرد کو حاکم بنایا گیا اپنے خاندان کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، تو اپنے ہاتھ سے برائیوں کو روکنا اور اس کو صحیح راستے کے اوپر لے جانا، یہ سارے مفاہیم جو ہیں وہ جہاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ جو ایک گویا کہ بطور اصطلاح کے، فقہی اصطلاح کے اور سیاسی اصطلاح کے، اب ہم یہاں پہ بھی فرق کریں گے کہ فقہی اصطلاح میں جہاد کے معنی اور ہیں، سیاسی اصطلاح میں جہاد کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ تو فقہی اصطلاح میں جہاد ہمیشہ ایسا قتال ہے کہ جو کسی جائز خلیفہ یا ایک ایسا حاکم کے جو لیجیٹیمیٹ مسلم حکمران ہو، اس کی اجازت سے وہ خود یا اس کا نائب کے، یعنی وہ کسی کو مقرر کر کے بھیجے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ فقہی اس کے اصطلاح فقہی ہوئے جو لہٰذا جو لوگ کھڑے ہو کر بغیر امام یعنی حاکم وقت کی اجازت کے یا اس کے نائب کی اجازت کے جو کسی علاقے میں موجود ہے اگر مسلح جدوجہد شروع کر دیتے ہیں تو وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، وہ جہاد کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ دین کی بائنڈنگ ہے؟ یہ فقہی نہیں، یہ بالکل دین کی بائنڈنگ ہے۔ یعنی اپنے طور پر کسی ایک گروپ کو تشکیل دینے کے بعد دین کی محبت میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی ترویج میں اپنے طور کے اوپر مسلح جہاد کا آغاز نہیں کیا جا وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم ایک دم ذرا بہت آگے چلے گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس سے پہلے ہم جو اصطلاحی معنی ہے مفتی صاحب، جہاد کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کو جو آیات ہمارے سامنے، جیسے آج بھی ہمیں تلاوت جو سنی جس سورہ عنکبوت کی آخری آیت کی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اس میں کسی اور معنوں میں آ رہا ہے، لیکن کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو وہاں بھی جو قتال و جہاد کے معنی اور آخری منزل ہے قتال۔ میں ذرا چاہتا ہوں بنیادی گفتگو آپ فرمائیں۔ چونکہ جیسے آپ نے خود بھی جیسے فرمایا کہ حساس موضوع ہے، جی، موضوع کی حساسیت کی وجہ سے میں صرف ان باتوں کو نقل کروں گا جو میں نے کتابوں میں پڑھی، مستند کتابوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر عبدالکریم زیدان صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے عرض بھی کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ڈاکٹر عبدالکریم زیدان صاحب کیسی شخصیت ہے، تو انہوں نے بھی تعریف کی کہ بہت ہی مستند ترین شخصیت ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کی کتاب ہے تکملہ فتح الملم، اس میں بھی اس کی تشریح ہے۔ تو اس تعلق سے علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب کی تفسیر البرہان فی علوم القرآن، اسی طرح امام جساس رحمہ اللہ کی کتاب ایک تفسیر احکام القرآن۔ اس تعلق سے میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب نے جو جہاد کی تشریح فرمائی من و عن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جہاد کا ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے۔ قتال تو ظاہر ہے کہ جنگ ہی کے معنی میں، قتل و قتال ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب قرآن میں یہ لفظ آتا ہے۔ جہاد کا مفہوم البتہ وسیع ہے، جہاد بالسیف کے لیے، جہاد بالقلم کے لیے، اور جہاد بالقتل سارے معنوں، یہ سارے ان سارے معنوں میں یعنی ہر وہ پرزور محنت اور جو جد و جہد جو اسلام کی اشاعت کے لیے اور کفر کے تسلط کے خاتمے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ تلوار سے ہو، چاہے تصنیف و تالیف سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، وہ تمام کا تمام جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن دین کی محنت کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ تصنیف و تالیف ہو، چاہے امر بالمعروف ہو، ان تمام شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ قتال کا شعبہ ہے۔ اسی وجہ سے جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو چونکہ سب سے افضل قتال ہے، یعنی ایک شخص اپنی مال کی قربانی دے رہا ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے، ایک شخص اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، ایک شخص اپنے علم کی قربانی دے رہا ہے، ایک شخص اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، تو ظاہر ہے دین کے لیے جو جان کی قربانی دیتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے دین کے تمام شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ وہ جہاد کا شعبہ ہے۔ اب جہاد کے جو الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان حضرات جن کا میں نے حوالہ دیا، ان حضرات کے مطابق جہاد کے چار مراحل ہیں، چار مراحل ہیں، مرحلہ بمرحلہ جہاد کے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرحلہ جہاد کا وہ ہے جو قبل از ہجرت ہے، ٹھیک ہے، 13 برس مکے، ٹھیک ہے۔ ایک بعد از ہجرت ہے، تو بعد از ہجرت سے 3 مراحل کا تعلق ہے، اور ایک مرحلے کا تعلق
یہ قبل از ہجرت سے ہے. قبل از ہجرت میں ہم وجاہدہم جہادن کبیرہ اور اسی طرح جو آیت تلاوت ہوئی یہ مکی آیات ہیں. ان آیات کا تعلق جہاد بالسیف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف دعوت سے اور جہاد باللسان سے ان کا تعلق ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے مستدرک حاکم کی، امرت بالعفو فلا تقاتلوا. اسی طرح خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ جو تمام آیتیں ہیں یہ مکی آیات ہیں، ان کا تعلق قبل از ہجرت سے ہے. یعنی ہجرت سے پہلے ہتھیار اٹھانا اس کی اجازت نہیں تھی، بلکہ تکلیفیں اٹھانا مظالم برداشت کرنا دین حق کے لیے اور اسی طرح نفس کی اصلاح، نفس کی قربانی وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر آگے بعد از ہجرت جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے اجازت قتال. فرضیت قتال نہیں، اجازت قتال. اجازت قتال یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کے خاطر ریاستی جبر کا جو شکار ہوتے ہیں، اجتماعی ظلم کا جو شکار ہوتے ہیں، انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اجتماعی ظلم کے خلاف، ریاستی جبر کے خلاف وہ جہاد کریں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. وہ جہاد کریں، اور وہ جہاد اقدامی بھی ہو سکتا ہے. یہ آگے صورت ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا. میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا. میں اجازت قتال کی بات کر رہا ہوں، اباحت قتال کی بات کر رہا ہوں. وہ آگے کی صورت ہے. پھر تیسرا مرحلہ جو علماء کرام ذکر کرتے ہیں وہ ہے دفاعی جہاد. دفاعی جہاد کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن کوئی ہمیں چھیڑے، کوئی ہم سے قتال کرے، کوئی ہم سے لڑائی کرے، ہمارے لوگوں کا خاتمہ کرے، ہم اسلامی ریاست کے لیے جو خطرہ بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے یہ جو جہاد ہے یہ دفاعی جہاد ہے. اس مرحلے پہ یہ جو دفاعی جہاد ہے یہ اباحت ہے، یعنی قتال کی اجازت نہیں ہے بلکہ قتال کی فرضیت ہے. قتال ایسے موقع پہ فرض ہو جاتا ہے اسلام کے تحفظ میں، دینی ریاست کے تحفظ میں اور مسلمانوں کے تحفظ میں. قتال کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ دفاعی. ایک آگے تیسرا. اچھا، اس میں صرف ایک اور آپ کی بات ہے کہ میں اور واضح ہو جائے مزید بات. آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ ایسی صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے. ظلم کا شکار میں یا میرا خاندان یا میرا ملک ہو رہا ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی مسلمان ملک اس پر ظلم ہو رہا ہو کسی بھی مسلمان پر، تو جہاد دونوں صورتوں میں فرضیت یکساں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بڑے مرحلے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ 4 مرحلوں کا جب ہم ذکر کر لیں. دیکھیں جہاد کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم الگ سے انداز سے بحث کریں گے. جہاد کا اس دور میں استعمال ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارا ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے. نہیں، میں آپ نے جو بات فرمائی تھی بہت اہم بات فرمائی کہ اگر آپ مظلوم ہیں، مدافعانہ جو جد و جہد، مدافعانہ جہاد، اس کی اجازت ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فرض ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ، قرآن کریم کی مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عورتیں اور بچے تمہیں پکارتے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے لیکن تم نہیں جاتے. تو یہ مطلب کسی اور خطے کی بات ہو رہی ہے، اس خطے میں. تو کیا دین کا تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ میں ان کے پاس جا کر ان کی مدد کروں، یا صرف میں اپنی مملکت، اپنی ریاست، اپنا شہر اس کو پیش نظر رکھوں؟ اس کی شرائط ہے. میں انفرادی انداز میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیشہ دین کا ہر وہ حکم جس کی ادائیگی کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت ہو، چاہے وہ حدود کا نفاذ ہو، چاہے وہ جہاد اور قتال ہو، اس کے لیے علماء کرام ایک شرط لگاتے ہیں جسے کہتے ہیں ولایت. ولایت کا مطلب ہے کہ جو ریاست بنتی ہے، اس پہ میں تفصیل سے گفتگو کروں گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کی روشنی میں. تو ولایت جنہیں حاصل ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی اجازت سے ہی ہم اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر ہم انفرادی انداز میں اس طرح کی کوشش کریں گے تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. یہ قتال کے زمرے میں آپ نے یہ چاروں باتیں، میں نے 3 باتیں کی. آگے جو چوتھی بات ہے وہ ہے اقدامی جہاد.
ٹھیک ہے. اقدامی جہاد وہ ہے، اقدامی جہاد جو سب سے اہم ترین جو دین کا شعبہ ہے، اور وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری، مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری. اور اقدامی جہاد جو ہوتا ہے، اقدامی جہاد یہ جہاد کا آخری مرحلہ ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں کہ جی مشرکین کے خلاف اور کفر کے خلاف، اس میں جو مقصود ہوتا ہے وہ تبدیلی مذہب نہیں ہوتا، تبدیلی نظام ہوتا ہے، دین کی سربلندی ہوتی ہے، کفر کے تسلط کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین. یہ 4 مرحلے ہیں جنہیں میں نے بیان کیا. اور علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے یہ ان میں سے کوئی مرحلہ منسوخ نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے جیسے حالات ہوں، جیسے موقع ہو، اس موقع کے تعلق سے جہاد کا جو حکم یا جو مرحلہ ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جملہ ایک بڑا اچھا یہ کہا، یہ تبدیل مذہب کے لیے نہیں ہوتا، تو میں اس کو ذرا سا آگے بڑھا دیتا ہوں، یہ تکمیل مذہب کے لیے ہوتا ہے. تکمیل مذہب کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال رکھوں، لیکن ایک بات سے میں چاہ رہا ہوں کہ اقدامی جہاد کی اجازت مفتی صاحب دے رہے ہیں، یعنی دین کی روشنی میں اقدامی جہاد کی اجازت دین دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے، لیکن جو ہم نے ایک بنیادی بات کہی تھی جو اس کی مولانا نے تشریح فرمائی کہ جب تک حکومت، جس کو ولایت کا لفظ آپ اس کو کہہ لیں، امارت کہہ لیں، جو کہہ لیں، جب وہ قائم ہے تو اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر یہ اقدامی جہاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جب بھی ہوگا وہ اس کی اجازت سے اور اس کے انڈر میں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں، اب وہ اگر دفاعی جہاد ہو تو تب بھی، یعنی ایک آپ کی حکومت ہے، دفاعی جہاد ہو رہا ہے، یہ اقدامی جہاد ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیونکہ ذرا سا ہم بہت جلدی آگے بڑھ گئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا بنیادی گفتگو تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ جہاد کا معنی کیا ہے، مفاہیم کیا ہیں. جو مفتی صاحب نے بات کی اور جس سے آغاز بھی آپ نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات کریں. یعنی گویا اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے اپنی کوششوں کو اس حد تک آگے لے جانا، خواہ اس کے لیے مجھے جان قربان کرنی پڑے، اس کو جہاد کہتے ہیں. دیکھیے، اس میں بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ نے مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدنی زندگی کی بات کی. مکی زندگی کی یہ جو آیت سورہ عنکبوت کی جو تلاوت کی گئی، اس میں آپ دیکھیں اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے کہ واللہ مع المحسنین. جی ہاں. ٹھیک ہے. جہاد کا کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں جہاد فی نہ، ہم میں جہاد کرتے ہیں. ہم میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، اس کے لیے اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم تک پہنچنے کی کوئی ایک راہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری راہیں ہیں اور وہ ہر دور میں ہر اس میں مختلف ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہا کہ ان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ جو ہے وہ اچھائیاں کرنے والوں، نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہاد اور اس کا مقصد ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا. اب وہ یہ ہے کہ احسان کو اور حسن کو اور اس کو اسٹیبلش کرنا. کیونکہ اگر اس کا مطلب قتال صرف ہوتا، صرف تخریب کاری ہوتی، یہ ہوتا دوسرے کو قتل کر دو، مار دو، تو پھر یہ آیت کا خاتمہ جو ہے وہ اس جملے پر نہ ہوتا کہ یہ جو کچھ تمہیں کرنا ہے یہ سب کچھ معاشرے کی اصلاح اور اچھائی کے لیے کرنا ہے. ان اللہ مع المحسنین، یہ جہاد جو ہے وہ احسان کے اوپر ختم ہوگا. اچھا، بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہم نئے نئے راستے دکھاتے ہیں. اگر میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا علم کام آئے میرے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ میرے دین میں میرے علم میں جو ترقی عطا کرے گا، مجھے نئے نئے راستے سکھائے گا، میرا علم آگے بڑھے گا، ارتقا ہوگا. تو یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعے نئے راستے مجھے دکھا کر مجھے دین سے قریب کیا اور مجھے جہاد کی توفیق عطا فرمائی. ہاں، یہ بات ہے کہ دیکھیں جہاد تو ہم نے کیا خلوص کے ساتھ. جب ہم یہ کریں گے تو یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پلٹائی ہے. لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو مختلف راستے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں. کہیں وہ اگر سوچتا ہے کہ میں بند گلی میں پہنچ گیا تو اس سے نکلنے کا راستہ پھر اللہ تعالیٰ ہی دین کی سربلندی اور یقیناً یہ راستے ارتقائی راستے ہوتے ہیں، احسان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یہ بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب رہے گی بات جاری. مفتی صاحب آتے ہیں بریک کے بعد. خواتین و حضرات، موضوع جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد، تمام جو ذیلی اور ضمنی موضوعات ہیں ہم یہ کے بعد دیگر لے کر آئیں گے، اور تاکہ کنفیوژنز ابہام دور ہو. ہمارا دین سلامتی کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اور احترام انسانیت کی بات کرتا ہے. جہاد میں اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں، سلامتی بھیجیں، اور ہمارا نام ہی اسلام، یعنی ہمارے دین کا نام ہی اسلام ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی کا دین ہو، اور ہم قتال کی بات کریں. قتال کون سا قتال؟ قتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل کو حق بنانا، اور یہ آخری شکل ہے. جہاد کی راہ میں آنے والی جو کوششیں ہوتی ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے. تبلیغ ضروری ہے. خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوگی. اس وقت بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات اور ہمارے معزز علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. بات ہو رہی ہے جس موضوع پر پیام صبح میں آج، وہ موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے معنی کیا ہے، مفاہیم کیا ہیں، تفصیلی بات جو بریک سے قبل ہوتی ہے. بنیادی گفتگو اس کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے یہ طے کیا ہے اور ہمارے علماء کرام نے بتایا ہمیں کہ قرآن کریم جہاد کے تعلق سے کیا معنی اور مفاہیم ہمیں بتاتا ہے. پھر ہم نے 13 برس جو بعثت کے بعد کے 13 برس مکی زندگی کی، اس پر بات شروع کی ہے. رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے. پھر مکی زندگی میں جو جہاد کا مطلب یہ کہ جہاد بالسیف، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ تمہیں قتال کا حکم دیا جاتا ہے. کتب علیکم القتال، جس طرح قرآن کریم میں کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے. خواتین و حضرات، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ کتب علیکم القتال، کیا قتال کی فرضیت اسی سطح کی ہے جس سطح کی روزی کی فرضیت ہے، یا اس کے مدارج ہیں، یا اس کی، جیسے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پری ریکوزٹس ہیں. کچھ اس کے لیے پہلے کچھ ضروری معاملات ہوتے ہیں، پیش بندیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی اشاعت اور نفاذ کے لیے اپنی جان تک کی قربانی لگا دی جاتی ہے. اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. یہ گفتگو اب تک سامنے نکل کر آئی. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے سامنے، کوئی اس کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. ہم نے سوال رکھا تھا کل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی؟ صحیح جواب 40 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ 3 آپشنز: رمضان، محرم یا حج. درست آپشن جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے. ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021345270009، 021345286061. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. آپ ہمیں اپنا درست آپشن 3031 پر SMS کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں سوالات رکھنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ کالرز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھائیں گے بات کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. پہلے تو رضوان عرض کر رہا ہوں سر، لاہور سے. جی رضوان صاحب. سر گزارش یہ تھی کہ ابھی آپ نے ایک کہا تکمیل مذہب کے لیے جہاد کی، آپ نے ابھی خود ایک اصطلاح استعمال کی. جی ہاں بالکل. تو سر پتہ یہ کرنا تھا کہ جو حضرت عمر فاروق نے جہاد کیا تھا ایران کے اوپر جو جلغار تھی، کیا وہ جہاد کے زمرے میں آئے گا؟ اور اگر وہ بھی جہاد تھا تو پھر تکمیل مذہب کے لیے تو کفار کے اوپر قتال جو ہے وہ حرب لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حرب نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح الٹیمیٹ وکٹری حاصل کر سکیں گے؟
कुछ सवाल समझ में आया? जी जी जी। अच्छा, क्या ये आपको सवाल, यानी मैं समझ नहीं सका सवाल क्या है, ये आप डॉक्टर साहब को सवाल बुनियादी तौर के ऊपर अच्छा ये है। एक सवाल और ले लें हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सक्खर से। जी अब्दुल्ला साहब, ये दहशत गर्दी और जिहाद में क्या फर्क है? अच्छा सर, दहशत गर्दी और जिहाद में क्या और दूसरा ये कि इस्लाम मुसलमानों में दहशत गर्दी कब शुरू हुई? अच्छा, मुसलमानों में यानी मुसलमान दहशत गर्दी का शिकार कब से होना शुरू हुए? हाँ, कब से ये इब्तिदा हुई इस्लाम में मुसलमानों में दहशत गर्दी की? अच्छा ठीक है, उन्होंने दहशत गर्दी कब शुरू की? अच्छा ये अच्छा पूछना चाह रहे ठीक है। अच्छा, मुसलमानों ने दहशत गर्दी कब से शुरू की, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आप पिछला सवाल पहले। पिछले सवाल जो उसमें बस हम एक इबहम इनका दूर कर दें कि जब तकमील मज़हब की जो बात की जाती है तो उसका मतलब ये कि तकमील निफाज मज़हब, जी हाँ, निफाज दीन, तकमील दीन तो हो गई नबी पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ये कि ले युज़रहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून की का मरहला आगे का जो हमारी उम्मत है, तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिहाद हो, हज़रत उमर फ़ारूक का, या खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी का भी, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, या उसके बाद जो मुसलमान हुक्मरानों ने खालिसतन एलाए कलमतुल हक़ के लिए जो उन्होंने जिहाद किया, वो चाहे ईरान हो, चाहे इराक़ हो, चाहे और किसी जगह हो, वो जिहाद ही में आएगा और उसको जिहाद कहा जाएगा। और उसकी वजह से आप देखें कि एक वक्त वो था कि यहाँ से यूरोप तक और फ्रांस और उससे आगे तक मुसलमानों ने फतह किया और वहाँ दीन का परचम लहराया और इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम हुआ, वो सब हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जिहाद में ही, सारी मुहिमें जो हैं वो जिहाद में शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, यही बात वो सवाल अब वाज़ेह कर दिया। मैं चाहता हूँ इस पर, बल्कि इस पर जिक्र आपने भी किया, ज़रा इसको ज़रा खोलिए इस बात को कि तब्दील मज़हब और तकमील मज़हब, इसमें क्या फ़र्क है? मैंने असल में जो पहले तशरीह की थी वो एक अहम सवाल का जवाब देने के लिए कि जिहाद जो होता है लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया व कसर शौकतिल कुफ्र वल कुफ़ार, उसका मैंने खुलासा ये अर्ज़ किया कि इक़दामी जिहाद जो होता है, इक़दामी जिहाद या जिहाद जो होता है, ये सिस्टम की तब्दीली के लिए होता है, तब्दीली निज़ाम के लिए होता है, तब्दीली मज़हब पे किसी को मजबूर करने के लिए नहीं होता। तब्दीली मजहब पे किसी को मजबूर करने के लिए नहीं होता, बरज़ाओ रग़बत। जी, अगर वो मजहब तब्दील करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। ये कुरान करीम की आयत है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, फितने के खात्मे के लिए क़िताल होता है। ठीक है, निज़ाम पुरफितन जुल्म के खिलाफ क़िताल होता है, जो जालिमाना सिस्टम है, निज़ाम है, उसके खिलाफ जिहाद होता है। जब किसी इलाके को हम फतह कर लेते हैं तो वहां के सिस्टम को हम तब्दील कर लेते हैं। तो किसी को निज़ाम से बड़ा फितना क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी इलाके में हम पहुंचते हैं, वहां के लोगों को, वहां के मज़ाहिब को हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ठीक, वहां ईसाइयत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, यहूदियत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और यहूदियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हर मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ देना ये इस्लाम और मुसलमानों और इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। इसी तरह जैसे मैंने अर्ज़ किया, काफिर का कत्ल करना ये जिहाद के ज़ुमरे में नहीं आता, वरना काफिर तो एक वो भी हैं, वो औरत भी जो है वो भी तो काफिर है। हालांकि औरतों के कत्ल, बच्चों के कत्ल, बूढ़ों के कत्ल और इस गैर मजहबों का प्रचार करने वाला, जो प्रचार करने वाले राहिब हैं, उनके कत्ल करने की भी हमें इजाजत नहीं है। इसका मतलब जो गैर जानिबदार है और जो आवाम है उनको हमने नहीं छेड़ना। जो हमारे आड़े आते हैं, यानी जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो दुश्मन मुल्क की फौज है, हम टारगेट उनको करेंगे और जब फतह हासिल करेंगे तो हम निज़ाम की तब्दीली करेंगे और बाकी इनफिरादी जिंदगी में फुल आज़ादी देंगे। यानी हक की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का नाम जिहाद है। लेकिन वो सवाल जो बहुत अहम, एक बात जो मैं इस मौके पे, जो मैंने चारों मरहले जो जिक्र किए थे, उस ताल्लुक से मैं एक बात, अगर आप मुझे थोड़ा और मौका देंगे। मैं मौका जरूर दूंगा आपको, लेकिन दो तीन बातें बहुत अहम रह गई, कुछ कॉलर्स भी हैं। लेकिन ये बात जो तब्दील मजहब और तकमील मजहब की बात शायद अब तक तशना है। तब्दील मजहब अगर कोई शख्स करता है, यानी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनता है, तकमील मजहब इन मानों में भी हो रहा है मुफ्ती साहब, जो हमने आप हजरात से सीखा है। तब्दीली मजहब का तसव्वुर ही नहीं है दीन में। जी, तब्दीली मजहब का दीन में तसव्वुर ही नहीं है। दीन नाम है तकमील मजहब। ठीक है, इसको जरा अच्छा, इस्लाम ईसाइयत की तकमील करता है,
اسلام یہودیت کی تکمیل کرتا ہے ماشاءاللہ اسلام. اور میں نے یہ باتیں ہم نے ایک پروگرام میں نے کئی پروگراموں میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں گولڈن ورڈز ہیں, یہ ریپیٹ ہوتے رہنے چاہیے. کسی بھی دین نے اپنے تکملے کا اعلان نہیں کیا. کسی بھی دین سے مراد یہ کہ اپنے اپنے ادوار میں. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی اپنے دور کے مسلمان تھے, یہودی بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان تھے, لیکن کتاب مکمل ہو رہی ہے. سرکار دو عالم کے علاوہ کسی نے, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور دین کی تکمیل کی بات نہیں کی. تو اگر کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اپنے مذہب کی تکمیل اپنے مذہب کی تکمیل کر رہا ہے وہ, اور اپنے انبیاء کی باتوں کو مان رہا ہے, ان بشارتوں کو پورا کر رہا ہے جو ان کے انبیاء نے بیان کی تھی. میں تفصیل سے آپ سے بات کرواؤں گا مفتی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ آپ کا خاص سبجیکٹ بھی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی, کیسے ہیں؟ یہی عرض کریں. میں ٹھیک ہوں, فرمائیے سر. انیک بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ پچھلے کئی سالوں کے اندر جہاد کو کافی کنفیوز کر دیا گیا ہے, اور میرے خیال میں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے جہاد سے رائے فرار اختیار کی ان کے لیے کیا حکم ہے, اور کیا اگر حکومت اسلامی نہ ہو اور وہ خود کفار کی ساتھی بن جائے تو اس کے وہ کیا جہاد کا جب اعلان نہیں کر رہی تو کیا لوگ انتظار کریں گے, اور کون لوگ ہوں گے وہ آ کر کہیں گے کہ جہاد فرض ہے؟ یہ سوال ہے. یہ بہت اہم سوال ہے, یہ بہت اہم سوال. حکومت اسلامی نہ ہو تو پھر کون اعلان کرے گا؟ ٹھیک ہے, اچھا اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر ایک شخص نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سک رہا نا, ہاں, تو کیا وہ وقت ضرورت دفاعی قتال یا اقدام جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر وہ؟ اچھا, نفس کے خلاف وہ جہاد نہیں کر پا رہا, جی جی ٹھیک ہے, تو کیا وہ اقدامی یا دفاعی جہاد کر سکتا ہے؟ بہت اچھا, دونوں سوال یہ بہت اچھے ہیں, لیکن میں پہلے اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت علمی نکتہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ جب بیان کرتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تبدیل مذہب, تکمیل مذہب, اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ پروفیسر آرنلڈ نے جو کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام, اس میں اس نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب کوئی قوم دوسری قوم کو فتح کرتی ہے تو جو مفتوح قوم ہے اس کے دل میں اس کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں, نفرت کرنے لگتی ہے. لیکن یہ اسلام ایک عجیب مذہب ہے کہ جس جگہ گیا ہے وہاں پوری قومیں نفرت کرنے کے بجائے انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے اور وہ اس کے اوپر چلنے لگے. جب ہم یہ ایک بات کہتے ہیں کہ تکمیل مذہب کرتا ہے تو اس میں ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو نسخ شرائع ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ حالات, واقعات, وقت, ٹائم, یعنی گویا یہ ساری چیزیں کیا تھیں کسی شریعت کے آنے پر, اور خود اس شریعت نے اپنے بارے میں کیا کہا. چنانچہ جب ہم یہودیت اور عیسائیت کو اگر ہم ابراہیمی مذاہب کی بات کریں تو جیسا آپ نے بھی کہا کہ کسی مذہب نے اپنی تکمیل کی بات نہیں کی ہے کہ یہ مکمل ہے, اس لیے کہ وہ بنو اسرائیل کے لیے اور جو لوگ والذین ہادو, جن لوگوں نے یہودیت قبول کر لی, ان کے لیے تھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اس بات کی ہوتی کہ وہ شریعت جو ہے وہ اب پیچھے چلی گئی, اب حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. لیکن جب ختم نبوت ہے, ختم نبوت تکمیل نبوت بھی ہے اور تکمیل مذہب بھی ہے, کہ اس کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے. تو اب جب ہم قرآن مجید کو اور دیگر شرائع کو جب ہم وہ کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا بڑا تعلق ہے ان دونوں شرائع سے, خاص طور پہ یہودیت سے اور عیسائیت سے, تو حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی زبان ہے, قرآن مجید کے وہ ہیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ, اس میں آنے والے ہر مسئلے کا, ہر دور کے مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے. صرف افلا یتدبرون کی بات ہے, افلا یعقلون کی بات ہے کہ تدبر اور عقل اگر استعمال کی جائے تو ان دو ماخذ سے کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کا جواب جو ہے جس مسئلے کا اس میں موجود نہ ہو. تو بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہو کے یہودیت سے عیسائیت میں اس میں آتے ہیں, اسلام میں, یا مسیحیت سے اسلام میں آتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اپنے احکام کو کچھ کو منسوخ کرتے ہیں, اور ان کی تکمیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے سے, قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طرح
یہ تبدیل مذہب تکمیل مذہب کے منصب پر پہنچ جاتا ہے. بالکل سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی بات. یہ کچھ کالز مزید لیتے ہیں, اس کے بعد جو سوالات آئے تھے وہ رکھوں گا میں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. جناب صاحب آپ نے اتنا بڑا جہاز شروع کیا ہوا ہے. ارے سرکار شکر الحمدللہ. ہمارے علماء کرام نے بھی ماشاءاللہ اس میں بڑے اچھے بتائے, لیکن ہماری یہ عوام کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ یہ جہاد کرنا ضروری ہو گیا. اب جس طرح گلی گلی پریشان, جس طرح لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں, حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کون پریشان ہے؟ ٹھیک, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بلائنڈ ہے, وہ اندھے ہو گئے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کون اس وقت پریشان پھر رہا ہے, کون اس وقت بے گھر ہے. یعنی اتنے معذور ہوئے ہیں گلی گلی لوگ. ٹھیک ہے, تو سوال کیا رکھیں گے آپ؟ سوال یہ ہے کہ جہاد مجھے ہمیں گلی والوں کو کس طرح کرنا پڑے گا اس کے لیے. اچھا. ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, تو وہ کس انداز میں جہاد کر سکتا ہے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے. اور ظاہر ہے سب سے بڑی بات ایک چیز یہ کہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. علم کے لیے ایک جہاد ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے, اسلامی ریاستوں سے جہل دور ہو جائے. ایک بڑا کام یہ ہونا چاہیے, اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. اگلی کال لیتے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیے. سر میں محمد بلال بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. جی سر. سر میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ جہاد کے فرائض کیا کیا ہیں؟ جہاد کے فرائض کیا کیا ہیں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ جہاد خود فرض ہے؟ جہاد اٹ سیلف فرض ہے, لیکن اس کے جو فرائض ہیں اس میں کن کن چیزوں پہ یہ فرض ہوگا, کون سے حالات ہوں گے؟ اچھا کن حالات میں جہاد فرض ہو جاتا ہے؟ جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور آپ کے سوال میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اضافہ کروں تھوڑی سی بات کا, کہ آج جو امت مسلمہ کے حالات ہیں اس کی روشنی میں کیا مسلمانوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بس ٹھیک ہے. اب میں یہ دونوں سوالات رکھوں گا علماء صاحبان سے. اچھا, سوال یہ آیا تھا یحییٰ صاحب کا پہلے کہ جہاد سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. حکومتیں ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک جز اور بھی تھا. میں آپ کی اجازت ہو تو میں اس جز کی طرف آؤں. جی. ٹھیک. حکومتیں جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پائیں تو پھر جہاد کے اعلان ڈکلیئر کرنا ہے جہاد کو, وہ کون کرے گا؟ اس پہ کچھ وضاحت میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ دین کے وہ احکام جن کا تعلق طاقت کے استعمال سے ہے, ٹھیک, ان میں وہ ریاست ہی کر سکتی ہے عام انفرادی انداز میں. میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات تو آپ بیان کر چکے ہیں نا. عرض کر دیکھیے, اب سوال یہ ہے کہ بالکل سچویشن یہ ہے کہ حکومت کرے گی, شاید ایک ڈسپلن ہے جیسا آپ نے فرما دیا اور آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اس بات کو. سوال یہ ہے کہ حکومت نہیں کرتی تو کیا میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں. اچھا, ارشاد. قرآن کریم کی آیت ہے کتب علیکم القصاص فی القتل, قصاص تم پر لازم کیا گیا ہے. اگر حکومت قانون قصاص کا نفاذ نہیں کرتی ہے تو کیا ہم انفرادی انداز میں قصاص کا حکم جاری کر سکتے ہیں؟ زنا کی سزائیں ہیں, ٹھیک ہے, طاقت کا استعمال ہے. اگر حکومت وقت یہ سزائیں نافذ نہیں کرتی ہیں تو کیا ہم ان کا اجرا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اگر حکومت وقت جہاد کا جب یہاں نہیں کر سکتے تو اسی طرح اگر حکومت وقت جہاد کا اعلان نہیں کرتی ہے, میں اور آپ انفرادی انداز میں کریں گے تو یہ فتنوں کا خاتمہ نہیں ہوگا, فتنوں کو اٹھانا ہوگا. بہت وضاحت سے بیان کر دی بات. اس میں کچھ تھوڑی سی, ہاں, آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ اور ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک تو جب ہم قتال کا نام لیتے ہیں وہ بات دوسری ہوتی ہے, اور یہ جو صورتحال درپیش ہے جس کو کہا گیا, اس میں فساد فی الارض یا معاشرے میں اگر فساد پھیل جائے, جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جس طرح سے کیا جا رہا ہے, سوال یہ ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے. ہمارا خیال ہے کہ جو بٹوین دا لائنز بات تھی وہ اس قسم کی تھی کہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو بہت ہی عمومی سی بات ہے کہ پہلا جو اس میں بنتا ہے فرض, وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکے.
لیکن جب ہم اجتماعی سطح کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں مثلا اس کو کیسے وہ کریں، تو اس کی بہت ساری سطحیں ہیں، کیونکہ جب فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے اور کچھ گروہ کھڑے ہوں کہ جو فساد کرنے والے، اس میں سب سے پہلے معاشرے کا فرض ہے کہ وہ حکومت کو، اگر وہ ان لوگوں سے برسر پیکار ہے تو ان کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے کم از کم ہم اس فتنے سے دور رہیں، جس کو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں کیا کریں۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نقل کی کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی جتنا اپنے کو ان ایکٹیو کر سکتے ہو کہ اس میں پارٹیسپیشن نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ اپنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے جس کی ہم تربیت کریں، ہماری اولاد، اس کو ہم اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو ہم بتائیں کہ یہ جو ہے فتنہ، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ اشد من القتل۔ بالکل درست ہے، بالکل آپ نے وجہ فرما دیا، لیکن اس پر ذرا میں چاہتا ہوں کلیئرٹی سے ایک بات آپ کی طرف سے بھی آ جائے، جیسے کہ آپ نے یہ بیان کر دی یہ بات، مفتی صاحب نے بالکل واضح طور پہ بات کی، جیسے قصاص قرآن کریم میں حکم ہے نا، اب زنا کی سزائیں قرآن کریم میں حکم ہے، لیکن جب تک حکومت نافذ نہیں کرتی ہے، مجھ میں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو نافذ کیا جائے ڈنڈے کے زور پر۔ جہاد کتب علیکم القتال کہا گیا ہے قرآن کریم میں، ارشاد فرمایا گیا، اگر حکومت وقت نہیں کر رہی ہے جہاد، اور جہاں جہاد ضروری ہے، جہاں ضروری ہے، تو کیا کوئی اور شخص، کوئی اور گروپ، کوئی اور پارٹی؟ یہ ہم بار بار عرض کرتے رہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء جو اس میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ حکومت وقت کی توجہ اس طرف دلائیں، مبذول کرائیں کہ اس وقت جو وہ ہیں حالات، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی علماء یہ فتویٰ دیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو جہاد لازماً کرنا چاہیے، بس اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آپ نے ایک کوٹیشن، ایک قول آپ نے ابھی ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، مجھے ایک اور قول یاد آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جو قوم جہاد سے دور ہٹ جاتی ہے اسے ذلت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک جملہ عرض کریں گے، کیونکہ وہ بات آئی تھی، جہاد کو جو فرض نہیں مانتا کہ جہاد واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی صورت سے جیسے کہ وہ کہے کہ نماز کو فرض نہیں کیا گیا، روزے کو فرض نہیں کیا گیا، وہ نہیں، کیونکہ جو پلرز آف اسلام ہیں ان میں جہاد شامل ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کس وقت اور کس وقت وہ کرنا اور کن حالات میں ضروری ہوتا ہے یا نہیں، بہت تو جو اس سے بھاگ جاتا ہے اس کے لیے زحف کا لفظ ہے، جو اس سے بھاگ جاتا ہے وہ شخص جو ہے وہ قابل گردن زدنی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مفتی صاحب یہی بات، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بخاری شریف کی ایک روایت مجھے یاد آئی اسی تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو جوشیلے نوجوان آئے، عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ملک میں فتنہ فساد ہو رہا ہے، آپ جہاد کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ جہاد کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ظالم حکمرانوں اور ظالم نظام کے خلاف ہم جہاد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہم نے جہاد کیا، جہاد اس لیے کیا تاکہ فتنوں کا خاتمہ ہو، لوگ ملک میں دین کا نظام نافذ ہو، ہم جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ فتنوں کا خاتمہ ہوا اور اسلامی نظام نافذ ہوا۔ تم لوگوں کا جہاد، نام تو جہاد کا ہوتا ہے لیکن تمہارا جہاد فتنوں کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، تم اس وقت تک فتنے اٹھاتے رہو گے یہاں تک کہ اسلامی ریاست کمزور ہوتے ہوتے دینی سسٹم اور اسلام نام تک کا رہ جائے گا، اور جو ہماری باغ ڈور ہوگی یا جو ہمارا جو ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ غیر ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی بات آئی نا کہ جب جہاد کا اعلان نہیں ہوتا تو ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ آپ جہاد کی ہر قسم پہ عمل کریں سوائے مسلح جہاد کے۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف جب بھی مسلح جہاد کیا ہے ہمیشہ مسائل ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ فتنے ہی اٹھے ہیں۔
آپ جہاد کریں، جہاد بالسیف کے بجائے جہاد بالقلم کریں، دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تصنیفی، وہ سارے اعمال تو کرتے نہیں ہیں. ہمیں ان میں مزہ آتا ہے جس میں دوسروں کو چھیڑا جائے، دوسروں کو قتل کیا جائے، جس میں اپنی نفرت نکالی جائے، جس سے فتنے اٹھائے جائیں. نام جہاد کا ہوتا ہے، حقیقت میں فتنہ پردازی ہوتی ہے. یہاں ایک تاریخی بات ہمیں عرض کرنے جی ہاں بالکل. صرف ایک جملہ مجھے یاد آیا ہے آپ کی بات پر کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی نفرت نکالی جائے. الحب للہ والبغض للہ فرمایا گیا نا. محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. محبت اللہ کے لیے وہ نظر کیوں نہیں آتی سامنے؟ یہ اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ والبغض للہ جو ہوتا ہے یہ کیوں سامنے آتا ہے بار بار؟ جی سر. ہم اس میں تاریخ سے دو باتیں عرض کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے اٹھے. کچھ مسلمان تھے جنہوں نے بعض واجبات کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اس کے خلاف حکومت نے اقدام کیا، تمام مسلمانوں نے اس کو سپورٹ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری دور میں محاصرہ کیا گیا ہے، دیکھیے فتنہ موجود تھا اور 1 مہینے آپ کو وہ رکھا گیا، اجازت نہیں دی. ہاں، کیونکہ حکومت وقت نے ان کے خلاف، اس باغی گروہ کے خلاف اقدام نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کرنا. تو اس لیے جو وہ تھا سوشل کنسٹرکٹ تھی اس نے بھی ان کے خلاف مسلح جہاد نہیں کیا. صرف جو کیا وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو مقرر کر دیا. وہ ہے. لیکن اس کے اوپر بہت اہم بات. اچھا لاسٹ منٹ ہے، یہ ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کو دے دیجئے. اور ہم کاشف حسین صاحب ہیں گجرات سے. کاشف حسین صاحب گجرات سے. کاشف صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ. کوئی اس کمپٹیشن کے نتیجے میں آپ کا نام نکلا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کا نام نکالا. خواتین و حضرات، جہاد، تصور کیا ہے جہاد کا؟ آج ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ گفتگو کل بھی آگے جائے گی. سوالات جو آئے تھے کچھ رہ گئے ہیں. نفس کے خلاف جہاد کے بغیر کیا اقدامی جہاد ہو سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال. اس کا جواب بھی ہم کل لیں گے. یہی پینل ہمارے ساتھ ہوگا. اور پھر یہ کہ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے اور کیا آج کے حالات جہاد کے متقاضی ہیں، یہ رکھیں گے ہم کل انشاءاللہ. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.